بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، وہ لوگ جو دنیا میں اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے تو قیامت کے دن جو ہے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کریں گے، یا اللہ ہم سے یہ غلطی ہوئی، یہ گناہ ہوا، یہ جرم ہوا، یا اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، آج ہم نادم و شرمندہ ہیں۔ جب دنیا میں تو ہمیں بھیجے گا تو پھر ہم اعمال صالح کریں گے، یہ گناہ جو ہم نے کیے ہیں اب دوبارہ نہیں کریں گے۔ لیکن ایک بات اللہ نے واضح کر دی، فرمایا یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن جو ہے پھر کوئی چیز کام نہیں آئے گی، نہ معاشرت، نہ مال، نہ اولاد، نہ رشتے، نہ ناطے، کوئی بھی، ہر ایک جو ہے بیگانہ نظر آئے گا۔ اس وقت کی پھر ندامت و شرمندگی جو ہے کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں متعدد مقامات میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ کہیں وہ کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یہ جو ہم جرم کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، شرابی بنے، زانی بنے، قاتل بنے اور غاصب بنے، مخلوق خدا کو اذیتیں دیتے رہے، یہ ہماری صحبت تھی، فلاں کے ساتھ ہمارے دوستانہ تھے، یارانہ تھے، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اس دوستی، بری دوستی کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم بھی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھے، جرم کرتے رہے، جرم پر جرم کرتے رہے، معافی کا، توبہ کرنے کا، معذرت کرنے کا کوئی موقع نہ ملا۔ تو ہے افسوس کہ فلاں سے ہمارا یارانہ اور دوستی نہ ہوتی۔ لقد عَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي، یعنی ہمارے سامنے حقائق موجود تھے، قیامت کا منظر ہمارے سامنے موجود تھا، قرآن حدیث میں سب کچھ واضح کر دیا گیا، ہمیں معلوم تھا کہ ان جرائم کے نتائج کیا نکلیں گے، لیکن بری صحبت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود بھی بھٹکا ہوا تھا اور ہمیں بھی گمراہی کی راہ پر ڈال دیا۔ تو اس طرح یا کہیں گے یا ویلتا لیتنی، کہ کاش کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنایا ہوتا، ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کی ہوتی اور قرآن مجید کے احکام پر عمل کیا ہوتا۔ اور کہیں فرمایا، کہیں کہیں گے قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، وہ کہیں گے ہمارے رب، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور ہم بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ یعنی واضح ہے، گناہ جب انسان کرتا ہے تو توبہ نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں معذرت پیش نہیں کرتا، یا کسی کو ستایا ہے اس سے معافی نہیں مانگتا، تو پھر وہ ایک عادی بن جاتا ہے، پھر دوسرے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، پھر تیسرے کا، اور پھر نحوست، بد نصیبی، بدبختی اس پر اتنا غالب آ جاتی ہے، پھر اسے موقع ہی نہیں ملتا توبہ کرنے کا، استغفار کرنے کا، معذرت کرنے کا، اور وہ دنیا میں رہ کر کے فرعون بن جاتا ہے، لیکن اسے احساس نہیں ہے کہ کب تک میں نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ اپنی اسی بات کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، یا اللہ ایک بار ہمیں دوزخ کی آگ سے نکال دے، ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ اب اس کے بعد اگر ہم اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کریں تو پھر ہم ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، ذلیل ہو کر کے اسی جگہ پڑے رہو اور میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ تو الغرض اس میں بھی اسی بات کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور کہیں کیا ہے فرمایا، کہیں کہیں گے ربنا امتنا سنتین وحیاتنا سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل لا خروج من سبیل، یا اللہ اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اب کوئی نکلنے کی راہ ہے، اب ہم بچ سکتے ہیں، اب ہم معذرت پیش کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ جو ہے جو ہو چکا ہے، اب اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ تو الغرض بتانا یہ ہے کہ اس وقت کی معذرت جو ہے کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس طرح قرآن میں متعدد مقامات میں کہا گیا یا ویلتا لیتنی، یا ویلتا
ہائے افسوس ہم یہ بھی نہ کرتے، یہ بھی نہ کرتے، یہ بھی ظلم و زیادتی نہ کرتے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے ہلکا کریں، عاجزی لائیں، اور یہ سمجھے کہ میں تو ایک عام سا انسان ہوں، تو اگر معافی سے، معذرت سے میرے گناہ ختم ہو سکتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہوگا۔ یعنی انبیاء جو معصوم ہیں وہ بھی بارگاہ خداوندی میں استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں آنکھیں گناہوں سے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، جنتی ہیں، جنت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے، بلکہ جو ان کے ساتھ جڑے گا وہ بھی جنتی ہے، اتنا بڑا ان کا مقام ہے، بلکہ یہ تو شفاعت کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ہے، ہماری زندگی کی تو ایسی زندگی گزر رہی ہے بے مقصد، اور پھر جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور خاص کر کے وہ جرائم کہ جس سے مخلوق کے خدا کو ستاتے ہیں۔ اللہ کے بندے اللہ کے ہیں، اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے، لیکن ہم جو ہے ان کے خالق بن کر کے ان پر جو ہے مظالم ڈھاتے ہیں۔ یہ نقصان والا طریقہ ہے، بچنا چاہیے اس سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا۔